پہلے خرم دستگیر خان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آج جو اجلاس ہوا, ہم سن رہے تھے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بہت خوشگوار ماحول میں تھا, سب چیزیں ہوئیں, سب لوگ آئے اور بڑی اچھی بات چیت ہوئی. وزیر اعظم کی کمی محسوس کی گئی اور تفصیلات کیا ہے؟ جی, یہ تیسری قومی سلامتی کمیٹی ہے جس میں وزیر اعظم کی کرسی خالی تھی. پہلی بالا کوٹ حملے کے وقت ہوئی تھی, اس وقت بھی تمام اپوزیشن کے لیڈران موجود تھے. جی, اس وقت بھی چیف عوامی سٹاف موجود تھے اپنے معاونین کے ساتھ, لیکن وزیر اعظم اس میٹنگ میں نہیں آئے. پھر ابھی میٹنگ 1 جولائی کو ہوئی تھی جس میں افغانستان پر اور کشمیر کے اوپر بریفنگ ہوئی, اس میں بھی وزیر اعظم کی کرسی خالی تھی. اور ابھی آج کے دن بھی وزیر اعظم کی کرسی خالی تھی. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ چیف عوامی سٹاف نے گلگت بلتستان پہ ڈسکشن کے لیے اپوزیشن کو مدعو کیا تھا, تب بھی وزیر اعظم کی کرسی خالی تھی. تو جو قومی سلامتی کے اہم ترین امور ہیں ان پر وزیر اعظم کی کرسی خالی رہتی ہے اور وہ ذمہ داری لینے سے انکاری ہیں. وجوہات کیا بتائے گی؟ کسی نے پوچھا آج کے پرائم منسٹر نہیں پوچھا, 2-3 جو سیاسی قائدین تھے انہوں نے اس بات کو ریز کیا, لیکن اس کا جواب دینے کے لیے وہاں کوئی شخص تیار نہیں ہے. چیف عوامی سٹاف تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو چونکہ ایک سرکاری ملازم ہے تو یہ آپ حکومت سے پوچھیں گے وہ کیوں نہیں آئے. تو یہ ایشو بڑا سنجیدہ ہے کہ وزیر اعظم جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, مثلا آج جو تمام گفتگو ہوئی اس میں ان کی موجودگی بہت ضروری تھی, خاص طور پہ ایسے ٹاپکس پہ جس پہ وزیر اعظم بیرونی نشریاتی اداروں کو تو انٹرویو دے چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, لیکن اپنی پارلیمان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں ٹرکش ٹیلی ویژن کو کہ ہاں جی ہماری ٹی پی پی سے گفتگو ہو رہی ہے, لیکن وہ پارلیمان میں جہاں واقعی ایک سنجیدہ گفتگو ہونی تھی وہاں وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح جو ہے ایشو ڈسکس ہوا. تو پھر جواب کس نے دیے؟ اگر یہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہے, ٹی ایل پی سے خفیہ معاہدے کی بات ہے, تو آپ لوگوں نے پوچھا تو ہوگا, تو جواب کس نے دیا؟ آرمی چیف نے دیے؟ تمام جوابات جو ہیں وہ میں جوابات تو نہیں بتا سکتا آپ کو, لیکن وہ آرمی چیف نہیں یا جنرل فیض جو ابھی تک ڈی جے آئی ایس آئے ہیں انہوں نے جوابات دیے ان تمام سوالوں کے. اگر جی وزراء موجود تھے, لیکن میں اس پر بھی حیران ہوں کہ وزراء نے بھی اس میٹنگ میں اپنی تجاویز دینے اور اپنی رائے دینا شروع کر دیا, جو کہ ہمارے لیے حیران کن تھا, کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ وزراء کا یہ کام کابینہ میں بیٹھ کر یا کابینہ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے یا کابینہ میں جو دوسرے ایسے فورمز ہیں وہاں انہوں نے یہ رائے دینی. آج انہوں نے بھی طویل تقاریر فرمائی جس کی ہمیں کوئی منطق سمجھ نہیں آئی. پالیسی بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں, کس کے ہاتھ میں پالیسی. معیشت کے بارے میں کیا کہا؟ کیونکہ بہت سی خبریں چل رہی ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اطمینان ان کا اظہار نہیں کیا. میں کنفرم اور ڈینائی تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ معیشت کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا. اور جہاں چونکہ پاکستان کی بطور قوم اور ایک ملک مضبوطی کا تعلق ہے, اس میں جو ہماری کمزوری ہے وہ معیشت ہے, بہت بڑی کمزوری ہماری. سفارتکاری کی راہ میں ہمارا جو بین الاقوامی اثر ہے یا ہم اپنے مقاصد جیسے کشمیر کا معاملہ ہے اس کو کتنی اثر سے ہم بات کر سکتے ہیں, اس میں ہماری معیشت کی کمزوری کا بڑا اثر ہے. کیونکہ ہم پھر جب آئی ایم ایف کے اوپر احساس وہاں موجود تھا. جی, وہاں احساس موجود تھا. اور جو ایشو ایک ضرور ہے کہ یہاں جو ایشو ڈسکس ہوا تحریک طالبان پاکستان سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی. اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے, اور اگرچہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی, لیکن بشمول شہباز شریف سیاسی لیڈران نے خوشگوار ماحول میں ہی صحیح لیکن بڑے سخت سوالات اٹھائے ان دونوں معاملات کے اوپر. خاص طور پہ جو تحریک طالبان پاکستان کا تھا اس میں ایک سے زائد سیاسی لیڈر نے ہمیں یاد کرایا کہ پاکستان 2007 سے 15 کا جو ایک بہت ہی خونی دور تھا جس میں فوجی شہید ہوئے, جس میں ہمارے ہزاروں سویلینز شہید ہوئے, ہمارے بچے اور بوڑھے اور خواتین ہمارے شہید ہوئے, وہ سارا. اگر تو یہ بات بہت زور سے ہوئی کہ اگر ہم نے یہ بات کرنی ہے تو پہلے بھائی ان جو لواحقین ہیں ان شہیدوں کے, ان کو آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے ان کے خون کے اوپر سودا کر لیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ جو میں صرف ایک ایشو پہ ریز کروں گا کہ مجھے جس پر تشویش ہوئی اور پریشانی ہے کہ اکثر معاملات میں جب یہ سوالات ریز کیے گئے تو جواب جو ہے یوں محسوس ہوا, یہ میری رائے ہے کہ اپیزمنٹ کی جا رہی ہے. یہ جو دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں جس کا اردو ترجمہ ہے بزدلانہ مصالحت ہے, یہ اپیزمنٹ جو ہے یہ
1939 में इंग्लिस्तान के वजीर आजम नेविल चेम्बरलेन ने हिटलर के साथ की थी जी। और आकर ये कहा था कि देखें मैंने इसलिए ये बुज़दिलाना मुसालियत की है कि मैं अमन चाहता हूं। बाज़ औक़ात ऐसे इश्यूज के ऊपर आपको अमन से आगे बढ़कर आप सोचना पड़ता है। मुतमईन थे ब्रीफिंग के बाद या नहीं? जी मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं था। मेरे ख्याल में हमें इन ऐसे मामलात पे जब 4 महीने बाद ब्रीफिंग हुई और अफगानिस्तान में पुलों के नीचे बहुत सारा पानी बह गया, अमेरिका निकल गया और तालिबान आ गए, उनकी हुकूमत किस तरह बनी, ये सारे इश्यूज के ऊपर तो मुस्तकिल गुफ्तगू होनी चाहिए। और लिटरली पाकिस्तान को इस वक्त इतने चैलेंजेस दरपेश हैं अपने चारों बॉर्डर्स के ऊपर कि इस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू। चांद साहब सॉरी, चूंकि आ रहे हैं अभी, तो मुझे वसीम भाई जरा ज्यादा तफसीलात चाहिए, तो मैं इसलिए भी चाह रही थी कि बात करूं। किसी ने ये नहीं कहा कि ये सब बातें आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी मुज़ाकरात से? ये अच्छा, बिल्कुल कहा। अच्छा। और ये सारे इश्यूज जो हैं, मसलन मैं ये बात मैं कह सकता हूं कि जितनी सराहत से मुज़ाकरात की बात वजीर इत्तलात ने टेलीविजन पर आकर की है, वहां ये बात नहीं हुई। अच्छा। कि कितने मतलब उन्होंने जो बात आपको बताई है और मीडिया को बताई है कि जनाब सीज फायर के ऊपर मुआहिदा हो गया है, ये अल्फाज उस नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में आज नहीं थे। तो फिर ये अजीब मजाक यानी है। कि आप ये कह रहे हैं कि जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें ये नहीं कहा गया था कि मुआहिदा हो गया है, जबकि वजीर इत्तलात ने कहा है कि इन लाइंस पे मुआहिदा हो रहा है। जी मैं इस पर मैं बहुत वजीर इत्तलात ने वैसे कहा है कि शुरुआत हुई है, तो मुझे बहुत तशवीश है कि अभी भी पार्लियामान को एतमाद में लेने से ये हुकूमत जो है वो फरार इख्तियार करी है, गुरेजा है, कन्नी कतरा रही है और अपने वजीर आजम की तरह जो जिन्होंने अपनी कुर्सी खाली छोड़ी हुई। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि एमकेएम के ऊपर तो आपने पाबंदी लगाई है। जी उन्होंने, लेकिन मैं चूंकि नहीं ठीक बात है, ये खबरें चल चुकी हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे।